اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، جہاد کا لفظ جب کوئی سنتا ہے تو آج کے زمانے میں بہت ہی بھاری سمجھا جاتا ہے کہ جہاد کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ارے بھائی، جہاد بنا ہے لفظ جہدن سے، اور جہد کہتے ہیں محنت کو، مشقت کو۔ جہاد اللہ کے خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا اور دین کے خاطر محنت کرنا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ یہ فرض کفایہ ہے، کبھی فرض عین بھی ہو سکتا ہے۔ کیا کہا؟ فرض عین بھی ہو سکتا ہے کبھی، لیکن عام حالات میں وہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کے معنی کچھ لوگ کر لیں تو پھر انہی کو ثواب ملے گا، دوسرے گنہگار نہیں ہوں گے، اور کوئی نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے، جیسے کہ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے۔ رمضان کے آخری 10 دن کے اندر اعتکاف کرنا، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ خیر، تو اوپر جو بحث چل رہی تھی اس میں اللہ رب العزت نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، جان کی بازی لگانے والے، ان کو کہا گیا تھا کہ دیکھنا کہیں مسلمان پہ ہاتھ نہ چل جائے تمہارا، یہ بات کہی گئی تھی۔ اگر وہ تمہیں سلام کہے تو تم مان لو کہ ہاں وہ مسلمان ہے۔ اسی طرح سے بھول سے کسی کو قتل کر دیا، جان بوجھ کر کیا، یا کچھ تاویل کے ساتھ، یعنی کچھ اور مطلب نکال کے ہو گیا، یہ سارے احکام اوپر بیان ہوئے۔ دیکھو، یہ ایک باب ہے، جہاد کا ایک باب ہے، اس کے بہت فضائل ہیں۔ کھیل نہیں ہے یہ کہ بول دیا جہاد۔ ہاں، بولنا بہت آسان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا ہے ایسے وقت میں دیا کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آگے چل کے بات آئے گی۔ تو یہ جو آیتیں میں نے آج پڑھی ہے، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی فضیلت بتلائی ہے۔ یہ ماقبل سے تعلق رکھتا ہے کہ اوپر جہاد کی رغبت دلائی تھی، پھر احکام جہاد بتلائے کہ مسلمانوں کو قتل نہ کیا جائے، مسلمانوں کو قتل کرنے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے بھول سے اگر ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے، جان بوجھ کر کیا تو اس کا کیا حکم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مجاہد کے فضائل بتلاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو جان کی بازی لگائے گا اس کے کیا فضائل ہیں۔ دوسری وجہ ماقبل سے ربط کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر ڈانٹا جنہوں نے کلمہ شہادت پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا،
جیسے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ سامنے والے نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا کہا السلام علیکم، کہا نہیں، یہ بچنے کے لیے کہا، مار ڈالا ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں دنیا کا سامان چاہیے، اللہ کے پاس بہت سامان ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس کلمے کا کیا جواب دو کہ کل قیامت کے دن کہے گا کہ مجھے پڑھا گیا پھر بھی مجھے اس کو قتل کیا گیا، اس کا کیا جواب دے؟ تو اوپر یہ بات بیان کی گئی کہ کسی مسلمان کے اوپر ہاتھ نہ لگ جائے تو کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ بھائی جاوے ہی نہیں، جاوے ہی نہیں، کہیں ہم سے ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ آدمی یہ ایکسکیوز نکال سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مجاہد کی فضیلت کو بتلایا، ہاں، اور یہ شبہ کو دور کر دیا کہ یہ نہ سوچیں آپ کیا کہیں ہم سے یہ بھول ہو گئی، کسی مسلمان پر ہاتھ لگوائے۔ آپ کو اصول بتلا دیا ہے کہ اگر سلام کرتا ہے یا وہ کلمہ پڑھتا ہے تو چھوڑ دو، آپ اس کو چھیڑو مت، وہ مسلمان ہے، سمجھ لو۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ایمان والوں میں سے جہاد سے بیٹھنے والے، بغیر عذر کے جہاد سے دور رہنے والے، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال اور اپنے جان کے ذریعے جہاد کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک تو وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو بھی خرچ کر رہا ہے، جان کو بھی دے رہا ہے، ایک وہ ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے کہ جو بغیر کسی عذر کے گھر بیٹھ گیا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بھائی محنت کرنے والا اور بیٹھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، فرق ہوگا دونوں میں، اور فرق آگے اللہ تعالیٰ بتلائیں گے۔ ابھی آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی، کیا ہوا تھا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں بیٹھا ہوا تھا، حضور کے پڑوس میں بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت چھا گئی۔ سکینت، آدمی جب بیٹھتا ہے پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھتا ہے یا کچھ ذکر کرتا ہے، اس کو نیند آتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس پر سکینت نازل ہو گئی۔ عامةً دین کی مجلسوں میں آدمی کو نیند آ جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس پر سکینت اتر رہی ہے، اب یہ سو رہا ہے بیٹھے بیٹھے یہاں۔ اور کوئی ایسی محفل ہوتی ہے ناچ گان کی، وہاں نیند نہیں آتی ہے دینی مجلسوں میں، تو اس کو کہتے ہیں اس پر سکینت نازل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے بالکل بازو میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت چھا گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پر پڑ گئی، حضور کی ران میری ران پر آ گئی۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہے، حضور پر کچھ اترتا تھا، حضور لکھواتے تھے ان کے پاس، وہ وحی لکھوا، ان کو کاتب وحی کہتے، کاتب کے معنی لکھنے والا، وحی کے لکھنے والے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ حضور کی ران مبارک میری ران پر پڑ گئی، یہاں تک کہ مجھے ایسا لگا کہ پھٹ جائے گی میری ران۔ ہاں، وحی کا بوجھ ہوتا تھا، ارے اونٹنی دب جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹنی پر ہو اور آپ پر وحی آ جاوے تو اونٹنی ایسا لگے کہ پھٹ جائے گی، اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضور کی ران مبارک میری ران پر پڑی تو مجھے ایسا لگا کہ کہیں میری ران پھٹ نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی جب اتر گئی، پورا ہو گیا، تو آپ کا نارمل ہو گئے، وہ آثار جو وحی کے تھے وہ ختم ہو گئے، آپ کو جو وحی کی شدت آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ فرمایا کہ اکتب، اب لکھو، وحی جو اتری ہے اب لکھائیں گے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں لکھنے لگا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون، مطلب یہ ہے کہ ایمان والے جو جہاد میں نہیں جاتے، بیٹھے رہتے ہیں گھرے، وہ اور وہ لوگ جو جہاد میں گئے ہوئے وہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
اس میں معذور کی والی بات نہیں تھی، بغیر یعنی بلا کسی عذر والی بات نہیں تھی۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب یہ بات آئے گی کہ جو گھرے بیٹھے ہیں، اب عذر کے ساتھ بیٹھا ہے یا بغیر عذر کے بیٹھا ہے، سب آ گئی اس کے اندر کہ وہ لوگ اور وہ لوگ جو جاتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، وہ نابینا تھے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے، آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا۔ یہ اذان دیتے تھے فجر کی، پہلے حضرت بلال دیتے تھے، اور جب صبح صادق ہو جاتی تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم دیتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ حضرت بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے روک نہ دے، یہ حدیث ہے۔ ہاں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کا نہیں اذان ہو رہے تو کھانے کا نہیں، ارے حضور فرماتے ہیں کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے سے روک نہ دے، کھاتے رہو۔ اسی کو کہتے ہیں علم کی کمی۔ ہاں، علم کی کمی۔ کہا عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے، بند کر دو، اس لیے کہ اب صبح صادق ہو چکے، وہ ادھر صبح صادق ہوئی اور فوراً اذان دیتے تھے، وہاں اذان ایسے ہوئی تو صبح صادق کے پہلے دیتے تھے۔ کہا بلال کی اذان تمہیں کھانے سے روک نہ دے۔ تو عبداللہ ابن مکتوم، عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ، یہ لوگ نابینا تھے۔ اب ظاہری بات ہے اگر یہاں جمعہ میں ایسا بیان ہو کہ جو لوگ اپنے گھرے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے اتنی سخت وعید ہے، تو جو بیچارہ معذور ہوگا، بیمار ہوگا یا کوئی تکلیف والا ہوگا، وہ کہے گا کہ یار اتنی سخت وعید ہے، میرا کیا ہوگا، میں تو آتا نہیں۔ اب ان کو کہنا پڑے گا بھائی تم اس وعید میں تم نہیں ہو، تم معذور ہو۔ ان حضرات کو تکلیف ہوئی کہ یہ تو مر گئے ہم لوگ، ہم تو جاتے نہیں، تو ہمارا کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیف بمن لا یستطیع الجہاد ومن المؤمنین، اللہ کے رسول، ایمان والا اگر اللہ کے راستے میں نہ جاوے جہاد کے لیے اس کا کیا ہوگا؟ جو آدمی طاقت نہیں رکھتا ہے اس کا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وحی کے آثار شروع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وحی کے آثار ہوئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وحی ختم ہوئی تو عبداللہ ابن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ لکھو۔ کیا لکھو؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، جو بغیر عذر کے جہاد سے بیٹھے رہتے ہیں وہ اور جو جان اور مال کے ساتھ گئے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ظاہری بات ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 3 صحابہ کرام تبوک کے اندر نہیں جا سکے تھے، آپ کو معلوم ہے، اپنے فضائل اعمال میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 3 آدمی تھے، مرارہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ اور ہلال بن امیہ۔ اس کو یاد رکھنا ہو تو مکہ یاد رکھنے کا، مکہ، میم سے مرارہ بن ربیع، کعب سے کعب بن مالک اور ہا سے ہلال بن امیہ، یہ 3 حضرات رک گئے، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ پھر وعید آئی، ڈانٹ آئی اللہ کی طرف سے، کتنے دنوں تک ان کے ساتھ بائیکاٹ ہوا، فضائل اعمال میں لمبا قصہ ہے، یہاں تک کہ بیویوں سے دور کر دیا گیا ان لوگوں کو۔ ہاں، تو علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آیت لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، برابر نہیں ہو سکتے ایمان والوں میں سے جہاد سے بیٹھنے والے جو کہ عذر والے نہیں ہیں، یعنی بغیر عذر کے اللہ کے راستے میں جہاد نہ کرنے جائے وہ، اور جو جائیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بھئی عذر کیا ہو سکتا ہے؟ عذر یا تو آدمی بیمار ہے، یا آدمی کو ایسی تکلیف ہے، چاہے وہ مادرزاد اندھا ہو، یعنی پیدائشی اندھا ہو، قدرتی آفت کی وجہ سے وہ لنگڑا ہو، یا یہ کہ اس کا اسٹروک لگ گیا ہو، شلل ہو، یا اپاہج ہو، یا اور کوئی اس طرح کی تکلیف ہو کہ وہ نہیں جا سکتا، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ نکلے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مجبوریاں ہیں۔ تو بلا مجبوری جو گھرے بیٹھا رہتا ہے وہ، اور جو گیا ہوا ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو غیر اولی الضرر اس سے کون مراد ہے؟ کہ وہ حضرات
جو تکلیف کی وجہ سے بیٹھتے ہیں وہ داخل ہیں کہ نہیں؟ بعضوں نے کہا کہ نہیں، اس کے اوپر یہ لفظ دلالت نہیں کرتا ہے، یہاں لوگ وہی مراد ہیں جو بغیر کسی عذر کے گھرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ جو حضرات مجبوری سے بیٹھے ہیں، پریشانی ہے، ان کو ان کا اجر ملے گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ کیا شرط ہے؟ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرمائے اذا نصحوا للہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی ہو۔ ایک آدمی معذور ہے لیکن گھرے بیٹھے اس کے جذبات ہے کہ کیا کروں، مجبور ہوا نا، میں بھی جاتا، مجبور ہوں، میری آنکھیں کام نہیں کر رہی ہے، میرا بدن کام نہیں کر رہا ہے، یہ لوگ اجر میں شریک ہیں۔ ہاں، یہ لوگ اجر میں شریک ہیں۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے بھائی۔ میں نے کیا کہا؟ جو معذور ہیں، باقا حقیقتاً معذور ہیں، لیکن ان کے جذبات ایسے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی وہ خیرخواہی کر رہے ہیں، نہیں یہاں بیٹھ کے دعا کرتے کہ یا اللہ میں تو نہیں نکلا، لیکن جو نکلے ان کی ایسی مدد کر، ان کو فتح مبین دے، ان کو غلبہ دے، اس طرح سے اسلام کا بول بالا فرما۔ اس طرح کے الفاظ اللہ سے مانگ رہا ہے، دعا کر، اللہ اس کے رسول کی خیرخواہی کر رہا ہے، اس کو ثواب ملے گا، وہ اجر میں برابر ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کو ہمبک کہا جائے۔ یہاں تو یہ کہا گیا جو بغیر عذر کے بیٹھے رہتے ہیں وہ اور جو گئے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن جو عذر کی وجہ سے بیٹھے ہیں ان کو ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ کہا کہ حدیثیں اس پر دلالت کر رہی، احادیث شریفہ کے اندر یہ بات آئی ہے۔ کیا ہے وہ؟ ایک روایت تو یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تبوک کی لڑائی سے واپس ہو رہے تھے، تبوک کی لڑائی سے واپس ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کے قریب ہوئے تو کیا فرمایا؟ ان فی المدینۃ لاقواما ما سرتم من مسیر ولا قطعتم من واد الا كانوا معکم فی۔ سنو ایک بات، مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم لوگ جہاں کہیں گئے، لیکن سے حضور فرما رہے ہیں جو لشکر ہے ان سے آپ فرما رہے ہیں حضور کہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم جہاں کہیں چلے ہو، تم جہاں جس کسی وادی میں پہنچے ہو، وہ لوگ تمہارے ساتھ تھے۔ کیا فرمائے؟ تم لوگ گئے تھے لڑنے کے لیے، جہاں کہیں تم چلے، جس کسی وادی میں تم پہنچے، مدینے میں کچھ لوگ ایسے کہ ہے تو مدینے میں لیکن وہ تمہارے ساتھ تھے۔ صحابہ بھی تعجب میں پڑ گئے، حضور سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ وہم بالمدینہ، وہ مدینے میں ہے تب بھی ہمارے ساتھ؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں وہ مدینے میں ہے۔ حبسہم حابس العذر، ان کو کسی معذوری نے روک رکھا تھا، کسی عذر کی وجہ سے وہ رکے رہے تھے۔ اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، مفسر علامہ تفسیر مظہری میں ہے یا روح البیان میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کی نیتیں صحیح تھیں، ان کے دل جہاد میں تھے، لیکن البتہ کچھ بیماری یا کوئی تکلیف ایسی تھی جس کی وجہ سے وہ رکے ہوئے۔ معلوم ہوا کہ حقیقت میں جس کو عذر ہے، یہ اللہ کا قانون ہے میرے بھائیوں، اسی لیے جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر آدمی جوانی کے اندر کوئی عمل کر رہا تھا، پابند تھا تہجد کا، خدا نہ کرے کوئی بیماری ایسی لگ گئی کہ اب نہیں اٹھ رہا، اس کا ثواب ملے گا۔ ہاں، آپ جوانی میں کھڑے کھڑے نماز پڑھتے تھے، اب آدمی معذور ہو گئے کہ کرسی پہ پڑھ رہے ہیں، اس کو پورا ثواب ملے گا۔ سمجھے؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں نفل نماز بیٹھ کے پڑھنے کی، کرتے ہیں کہ نہیں ایسا؟ نفل جو نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ کیسے پڑھنے کی؟ بیٹھ کر، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نفل بیٹھ کر پڑھو گے تو آدھا ثواب ملے گا، بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھو گے تو آدھا ثواب ملے گا، اور عذر کی وجہ سے پہلے آپ کھڑے ہو کر پڑھتے تو آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ ہاں، عشاء کے بعد کی جو 2 رکعت ہے، آخر میں سب سے آخری 2 رکعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ بیٹھ کر پڑھتے تھے، اور پہلی رکعت میں اذا زلزلت اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، یہ سورت پڑھتے۔ یہ مزید مالا بد منہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ بات میں نے پڑھنے کے زمانے میں پڑھی تھی۔ خیر،
ایک روایت تو یہ ہوئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مریض العبد قال اللہ عز وجل، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کن سے فرماتے ہیں؟ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اکتبوا لعبدی ما کان یعملہ فی الصحۃ الی ان یبرأ، میرے بندے کے لیے وہ سارے اعمال لکھو، وہ سارے اعمال لکھو جو تندرستی میں وہ کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ اعتکاف میں بیٹھے اللہ کے گھر میں، آپ اعتکاف کی وجہ سے بیمار پرسی کے لیے نہیں جا سکتے، آپ کسی جنازے میں نہیں جا سکتے، آپ کو اس کا پورا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے اور آپ شریعت کے حکم کی وجہ سے نہیں جا رہے۔ دیکھا، اعتکاف گھر میں بیٹھا یہاں اور ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ روایت بتا رہی ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس بندے کا ہر وہ عمل جو تندرستی میں کرتا تھا لکھتے جاؤ۔ ارے بھائی، اللہ کے یہاں کہاں کمی ہے؟ کمی میرے اور آپ کے مانگنے میں ہے، میرے اور آپ کے ارادے میں اور ہماری نیتوں میں کمی ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو بالکل نچلے طریقے پر بھیج دیں گے، بالکل نچلے طبقے میں پہ، مگر وہ لوگ جو اچھے اعمال کیے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا الا الذین آمنوا، یعنی جو آدمی بوڑھا ہو گیا، جو بوڑھا ہو گیا، ہم ان کو بالکل نچلے میں پہنچائیں گے نہیں، بوڑھا کر دیں گے۔ یہ ثم رددناہ اسفل سافلین، بالکل نیچے درجے پر پہنچا دیں گے۔ جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ اجر لکھے گا جو بوڑھاپے سے پہلے کیا کرتا تھا، اور اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ہاں، بوڑھاپے کی وجہ سے آدمی کے عمل میں اگر کمی آئے گی تو فرائض تو فرائض ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن آدمی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ رہا، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تہجد میں نہیں اٹھا جا رہا ہے، یہ سب باتیں۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ حدیث شریف میں آیا نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مومن ایمان والا ہے، اس کی نیت ہے کہ دنیا میں اگر 200 سال بھی رہوں گا میں ایمان کے ساتھ رہوں گا، اگر 200 سال رہوں گا تو نمازی بن کے رہوں گا، 200 سال رہوں گا اللہ کا مطیع اور فرما بردار، حضور کی سنتوں کا خوگر بن کے رہوں گا۔ اگر یہ نیت ہے تو چاہے اس کی عمر 100 سال میں ہی ختم ہو جاوے، پھر بھی اس کو ہمیشہ ہمیشہ کا ثواب ملے گا۔ یہ ایک سوال ہوتا ہے، دیکھیے سوال کیا ہے کہ ایمان والے کو 50 سال، 60 سال یا 100 سال اللہ کی عبادت کی، کتنے سال؟ 100 سال، اور جنت کتنے سال کی ملے گی؟ ہمیشہ ہمیشہ کی۔ اور کافر نے کفر کیا 100 سال تک، اور اس کو جہنم کیسی ملے گی؟ ہمیشہ ہمیشہ کی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نے 100 سال عمل کیا تو اس کو ہمیشہ کی جنت، اس کو 100 سال تک کی جنت مل جاتی، اس نے 100 سال تک کفر کیا تو اس کو ہمیشہ کی جہنم، ایسا کیوں؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایمان والے کی نیت یہ ہے کہ جب تک میں دنیا میں رہوں گا، اللہ کے حکم پہ رہوں گا، اللہ پہ ایمان کے ساتھ رہوں گا، رسول اللہ کے طریقے پہ رہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو کافر ہوتا ہے اس کی نیت ہوتی ہے کہ جتنا رہوں گا اسی طریقے پہ رہوں گا، کفر والے، اس لیے اس کی نیت کے مطابق انلمٹ سزا اس کو۔ ایمان والے کی نیت ہے تو اس کو انلمٹ اجر ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقل کے لحاظ سے بھی جو آدمی معذور ہوتا ہے اس کو اس کا اجر ملے گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جتنی بھی اللہ کی بندگی ہے، جتنے بھی اللہ کے حکام کو پورا کرنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنے دل کو نور معرفت سے روشن کرنا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا دل روشن ہو رہا ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور کچھ نیک کام کر رہے ہیں، تو آپ کے دل کے اندر جلا آتا ہے، روشنی آتی ہے، دل روشن ہوتا ہے، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اس سے وہ معرفت بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔
اب ظاہری بات ہے کہ جو جان کی بازی لگانے کے لیے گیا ہوا ہے، جو گیا ہوا ہے وہ، اور جو نہیں گیا ہے مجبوری کی وجہ سے، وہ ثواب میں تو برابر ہے۔ ہاں البتہ یہ الگ بات ہے کہ جو گیا ہوا ہے اس کو اور جلا ملے گا، کیوں؟ وہ اس میں لگا ہوا ہے، مشغول ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ابھی دیکھو آپ لوگ ایک بات سنتے ہوں گے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے 10 دفعہ قرآن کا ثواب ملے گا، یہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، سنا کہ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو گے قرآن کا ثواب ملے گا، لیکن کوئی آدمی پورا قرآن پڑھے گا تو وہ اور یہ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور پورا قرآن پڑھنے میں کتنے گھنٹے لگیں گے؟ وہ اتنے گھنٹوں تک اللہ کے ذکر میں لگائے تو اس کا دل روشن ہوگا ہی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، مومنوں میں سے جہاد سے بیٹھنے والے، بغیر عذر کے بیٹھنے والے، اور اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے والے، اپنے مال اور جان کی بازی لگانے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے ان لوگوں کو جو اپنے مال اور جان کے ذریعے جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں پر جو بیٹھنے والے ہیں، بہت بڑے ثواب کے ذریعے، درجہ کے معنی ایک درجہ، اجر کے ذریعے، ثواب کے ذریعے۔ خیر، سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں جہاں فضیلت بتلائی اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے والوں کی، وہاں پر مال کو پہلے بیان کیا اور جان کو بعد میں بیان کیا۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، پہلے مال ہے پھر جان ہے، لیکن قرآن مجید میں 11ویں پارے میں ایمان والوں کی جان اللہ نے خرید لی ہے، جان اور مال کو جنت کے بدلے میں، وہاں پہلے جان ہے پھر مال ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہوگی۔ وہاں جان پہلے ہے جہاں خریدا گیا ہے، مال بعد میں۔ یہاں فضیلت بتلائی گئی، وہاں مال پہلے ہے اور جان بعد میں ہے۔ ایسا کیوں؟ اصل میں جان بہت پیاری ہے۔ آدمی پر جب حالات آتے ہیں تو پہلے کیا پیش کرتا ہے؟ لے جاؤ پیسہ، ہمیں چھوڑ دو، کہتے ہیں لے جاؤ یہ پیسہ، ہمیں چھوڑ دو۔ تو پہلے جان پیاری ہے، اس لیے جو خریدنے والا ہے، خریدنے والے نے پہلے جان کو پہلے لیا، اس لیے کہ اس میں زیادہ رغبت دلائی جا رہی ہے کہ آدمی اپنی جان کو پیش کرے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، جان اور مال دونوں کو اللہ نے خرید لیا ہے، اور جان اور مال میں سب سے زیادہ بہتر جان ہے، اس لیے پہلے جان کا تذکرہ کیا۔ اچھا، اور جو بیچنے والا ہے، بیچنے والا اس کے نزدیک جان پیاری ہے، اس لیے وہ پیچھے رکھتا ہے اس کو۔ کوئی آدمی جب بیچتا ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں نکال لیتا ہے جو اس کو پیاری نہیں ہے، اور بعد میں چل کے کہا میں نے آخر میں اس کو بھی بیچ دیا جو بہت میری قیمتی چیز تھی۔ تو بیچنے والے کا جہاں تذکرہ ہے ان کے لیے جان کو بعد میں رکھا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیٹھنے والے اور جہاد میں جانے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اب سوال یہ تھا
کہ برابر نہیں ہو سکتے کا کیا مطلب؟ کوئی کمی ہوگی اس میں یا کسی کا درجہ زیادہ ہوگا، یہ ایک احتمال تھا۔ کمی کا بھی احتمال ہے اور زیادتی کا بھی احتمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب بھائی برابر نہیں ہو سکتے کا مطلب یہ کہ کیا گھرے بیٹھنے والے وہ آگے نکل جائیں گے، جو گئے ہیں وہ آگے نکل جائیں گے؟ تو کدھر آگے پیچھے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو گئے ہیں ان کا درجہ اونچا رکھا ہے، اس کو دور کیا۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی ہے ان لوگوں کو جو اپنے مال اور جان کے ذریعے جہاد کرنے والے ہیں، ان لوگوں پر جو گھرے بیٹھنے والے ہیں، درجے کے ذریعے۔ ایک درجہ تو ایک درجہ کتنا فرق ہے وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جنت کے اندر جو درجات ہوں گے کتنا فاصلہ ہوگا، بڑا فاصلہ ہوگا، یہ تو بولنے میں ایک درجہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اچھائی کا وعدہ کیا۔ معلوم ہوا کہ فرض نہیں ہے، فرض عین نہیں ہے۔ اگر فرض عین ہوتا تو دونوں کو فضیلت کے، دونوں کو کیسے فرمایا کہ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے دونوں کو، جنت کا وعدہ کیا ہے دونوں کو؟ معلوم ہوا کہ یہ فرض علی العین نہیں ہے، فرض علی الکفایہ ہے۔ اگر فرض علی العین ہوتا تو جو نماز پڑھتے وہ نہیں پڑھتے، دونوں وہ برابر، ایسے کہاں ہو سکتا ہے؟ پڑھنے والوں کو بھی ثواب ملے گا، نہ پڑھنے والوں کو بھی ثواب ملے گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو فرض علی العین ہے، سب کو ہی کرنا پڑے گا۔ معلوم ہوا کہ جہاد فرض علی العین نہیں ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے، آگے کی آیت میں وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً۔ دو بار اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی ہے مجاہدین کو، بیٹھنے والوں پر، بڑے اجر کے ذریعے۔ درجات من، اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات ملیں گے، ومغفرۃ ورحمہ، مغفرت کا بھی وعدہ ہے، رحمت کا بھی وعدہ ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ جہاد فرض کفایہ ہے، فرض علی العین نہیں ہے۔ سمجھو بات کو، اس بات کو سمجھو، جب اتنے بڑے جہاد کو فرض علی الکفایہ کہا گیا تو آج اگر کسی مستحب کو تم فرض علی العین، فرض علی الکفایہ کہنے لگو تو دین میں زیادتی نہیں ہے، دین میں اضافہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کہاں کی بات کہاں لگا دیتا ہے۔ یہ جہاد تو دین کا ایک بہت بڑا رکن ہے، کبھی وہ فرض علی العین بھی ہو سکتا ہے۔ کب؟ جب حالات ایسے آ گئے کہ دشمنوں نے حملہ ہی کر لیا ہے تو فرض علی العین ہو جائے گا، وہاں کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب فرض علی الکفایہ ہے، کسی صحابی نے کہا حضور میں جانا چاہتا ہوں جہاد میں، کہا تیرے ابا اماں زندہ ہے، کہاں جا خدمت کرو۔ آج ہم لوگ بہت سی باتوں میں کہہ رہے پہلے دین کا کام، ارے دین کا کام پہلے نہیں، پہلے ماں باپ کی خدمت، سمجھے؟ وہ اللہ کے جو فرائض ہے وہ اپنی جگہ، وہ فرض علی العین ہے تو ہے ہی۔ خیر اس کی بہت لمبائی میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ شیعہ لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو جو جہاد میں جاتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، حضرت علی بہت زیادہ گئے اس لیے وہ صدیق اکبر سے افضل ہے۔ شیعوں نے یہ کہا، یہ بات یاد رکھ لینا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر کا مقام ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر فاروق کا مقام ہے رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یاد رکھیں۔ لیکن شیعہ لوگ حضرت علی کو ہی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صدیق اکبر کی جگہ وہ ہے۔ عجیب عجیب دلائل ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ حضور نے اپنی جگہ کس کو رکھا تھا ہجرت کے موقع پہ؟ کس کو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلایا تھا اپنی جگہ پہ حضور نے، اپنے بستر پر۔ تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ارے بے وقوفو، وہ گھر کے دشمن نہیں تھے،
حضور کے بستر کے دشمن نہیں تھے، وہ تو حضور کے دشمن تھے مکہ والے، اور حضور کے ساتھ کون تھا؟ صدیق اکبر تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ تھے، تو زیادہ خطرہ کس کو تھا؟ صدیق اکبر کو تھا۔ آپ کہیں گے کہ وہاں سوئے، عربوں کی ایک عادت تھی کہ وہ سوئے ہوئے پر حملہ نہیں کرتے تھے، یا کسی کے گھر کے اندر کود کے حملہ نہیں کرتے تھے، اگر کرنا ہوتا تو وہ باہر انتظار نہیں کرتے، گھیرا ڈالا تھا حضور کے گھر کے آزو بازو دشمنوں نے کہ نکلیں تو ہم مار ڈالیں گے۔ سورہ یاسین کی آیت حضور پڑھ کے پھونکا اور مٹی ڈالی، نکل گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہجرت کا ایک واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے۔ تو حضور کے ساتھ صدیق اکبر رہے، اور بھی صدیق اکبر کی قربانیاں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ جہاد میں زیادہ تر حضرت علی گئے تھے، اور یہاں جہاد کی بہت فضیلت ہے، لہذا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت علی کا مقام بہت اونچا ہے۔ ان بیوقوفوں کو کہا جائے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر صدیق حضرت علی کا مقام حضور سے بھی بڑھا دو، پھر یہی کرو گے تم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے جہاد کیا، زبان سے کیا، قلم سے کیا، ہاتھ سے بھی کیا، ہر اعتبار سے کیا۔ جب حضور نے یہ ہر اعتبار سے کیا ہے تو پھر صدیق اکبر انہی کے ساتھ رہے ہیں ہر کام میں، سمجھیں۔ دوسری ایک بڑی بات، ایک بات یاد رکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں اگر حضرت علی کو یوں کہہ دے کہ وہ پہلے لائے، تو وہ تو بچے تھے۔ بچے کے عمل کو لوگ دلیل بناتے ہیں؟ بناتے کبھی نہیں۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، ارے یار یہ تو بچہ ہے، ایسا کہہ کے اب لوگ ٹال لیتے۔ صدیق اکبر وہ تو بڑے آدمی تھے، اور وہ ایمان میں داخل ہوئے، اور انہوں نے دعوت وہی حضور کی طرح دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بڑی بڑی ہستیاں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ صدیق اکبر کی دعوت سے ایمان میں داخل ہوئے تھے۔ اور حضرت علی تو بچے تھے اس وقت، اور بچے کی دعوت کی طاقت ہی کیا ہوتی ہے؟ اب بتائیے کہاں جاؤ گے؟ سب سے بڑا جہاد تو صدیق حضور کے بعد اگر کیا تو صدیق اکبر نے کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جنت کے اندر بہت سارے درجات ہیں۔ سوال یہ تھا کہ اس مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اپنے مال اور جان کے ذریعے جہاد کرتے ہیں ان کو فضیلت دی ہے، بیٹھنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دی۔ بعد میں کیا فرماتے ہیں؟ کئی درجے فضیلت دی ہے۔ تو اب کیا مانا جائے؟ پہلے ایک درجہ بتا رہے ہیں، پھر کئی درجے بتلا رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو آدمی جہاد کرنے والا ہے وہ افضل ہے بیٹھنے والے کے مقابلے میں ایک درجے سے مراد ایسا کہتے ہیں کہ اس کو ایک گرامر کے اعتبار سے بات کی جائے، بھئی قلم لاؤ۔ اب قلم کا جو لفظ ہے وہ اعلیٰ قلم، گھٹیا قلم، کئی قسم کے قلم، اور اگر قلم منگوایا تو قلم جمع پر بھی بولا جاتا ہے، ایک پر بھی بولا جاتا ہے۔ ہاں، جیسے یوں کہا کہ بھائی میں نے بریڈ منگوائی، بریڈ، لفظ بریڈ تو سنگلر ہے، لیکن سنگلر بول کر تو ایک تھوڑی آتا ہے، کئی آتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک درجہ کہا، وہاں درجے مراد ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو آدمی جہاد کرتا ہے وہ بیٹھنے والا ہے، اس کے مقابلے میں ایک درجہ افضل ہے۔ عذر کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے، اس سے ایک درجہ افضل ہے، اور جو بغیر عذر کے تندرست بیٹھے ہوئے ان سے کئی درجہ افضل ہے، سمجھے؟ تیسرا جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک درجہ افضل۔ دنیا میں کیا ملے گا بھائی جہاد کے اوپر؟
دنیا میں کیا مال غنیمت ملے گا؟ جب فائٹر جب جاتا ہے مجاہد تو اس کو اس کی جہاد کے بدلے میں دنیا میں مال غنیمت ملتا ہے. دشمنوں کا جو مال آیا وہ تقسیم ہوگا سب میں، غازیوں میں. اور آخرت کے اندر تو بہت زیادہ درجات ہوں گے، جنت ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی مغفرت ہوگی، اور مختلف شکلوں میں اللہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے. یہ ہے. اور چوتھا جواب یہ ہے کہ جہاں درجات کا لفظ ہے وہاں جہاد کرنے والا مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، دل کے ذریعے، ہر اعتبار سے اس کا جہاد ہے، وہاں درجات کہا. اور جہاں صرف جان اور مال کا تذکرہ ہے وہاں ایک درجہ کہا ہے. یہ سارے جواب امام رازی نے لکھے ہیں اپنی تفسیر کے اندر. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. دیکھو کتنا آخر میں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لائے. اللہ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی جہاد فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. اگر کسی کے اس طرح سے نہیں گئے ہیں، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ بخش دے گا، رحم کرنے والا ہے. تو احادیث شریفہ کے اندر یہ درجات کے بارے میں مختلف باتیں نقل کی گئی. حدیث میں آیا کہ جنت کے اندر 100 درجے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے تیار کر رکھے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جو آسمان و زمین کے بیچ میں فاصلہ ہے. آسمان و زمین میں جتنا فاصلہ ہے، ایسا کہا کہ اتنے 100 درجات ہیں مجاہد. اب ہر ایک کا الگ الگ مقام ہوگا، ہر ایک کا کام الگ الگ ہوگا. جس نے جیسی جیسی جواں مردی دکھائی ہوگی اور جتنا خلوص دکھایا ہوگا اس کو اتنے درجات ملیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد علیہ الصلاۃ والسلام رسولا وجبت لہ الجنہ. دیکھو یہ دعا یاد کر لو، صبح شام پڑھ لو. رضیت باللہ ربا، میں اللہ سے خوش ہو گیا رب مان کر، میں اللہ میرا رب ہے، میں اس سے خوش، میں راضی ہو گیا. وبالاسلام دینا، اور اسلام دین سے میں دین سمجھ کے میں راضی ہو گیا. وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں راضی ہو گیا رسول مان کے. یہ روزانہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھو. وجبت لہ الجنہ، صبح میں پڑھا اور شام تک میں موت ہو گئی جنت ملے گی، اور شام کو پڑھا اور صبح ہوتے ہوتے گزر گیا تو جنت. کتنا آسان نسخہ ہے، بولو کتنی دیر لگتی ہے مجھے بتاؤ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. بس آگے فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جب یہ روایت سنی نے تو وہ تعجب کرنے لگے کہ اتنا اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس کو دوبارہ آپ لوٹائیے. اعیدھا علیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے سامنے اس کو دوبارہ ریپیٹ کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دوبارہ ان کلمات کو فرمایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأُخْرَى يَرْفَعُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا الْعَبْدَ 100 درجہ فِي الْجَنَّةِ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بندے کو بلند کرے گا جنت میں 100 درجہ، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا. دوسری چیز بتلا رہے ہیں. دوسری چیز ایسی ہے، یہ تو یہ کلمات کہے گا جنت واجب ہو گئی. دوسری چیز ایسی ہے کہ جس کو جو کوئی کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 100 درجات رکھے ہیں، اور ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ. پوچھا کہ وما ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کیا عمل ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا. دیکھو ایک بات کہو، ابھی جہاد تو ہے نہیں، کہیں ہو تو نہیں رہا ہے، لیکن آدمی کے دل میں یہ جذبہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ یا اللہ اگر تیرے دین کے خاطر اگر مجھے جان دینی پڑی تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. یا اللہ جب تیری طرف سے مطالبہ ہوا، تیرے دین کی طرف سے تقاضا ہوا تو میری جان میرا مال موجود ہے. اگر یہ جذبہ بھی آدمی کے اندر نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کم درجے کا ایمان ہے، یہ کم درجے کا. کیونکہ جس نے جان دی ہے اس کو ہم نہ دے سکے، جس نے مال دیا اس کے لیے ہم مال نہ نکال سکے، تو پھر ہمارا ایمان ہی کیا رہا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی بصیرت پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.